مدینہ منورہ کا جب آپ کو سفر ہو، مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں کئی نام ذکر ہیں. کسی نے کہا طابہ ہے، طیبہ ہے، مطابہ ہے، منورہ ہے، مقدسہ ہے. سب سے بڑی فضیلت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری آرام گاہ وہ مدینہ منورہ ہے. وہاں کوئی خاص عمل نہیں ہے جو عمرے کے تعلق سے ہو. وہاں تو صرف عشق، محبت اور پیار، جتنی محبت حضور کے ساتھ لگاؤ اور عشق ہوگا، وہ عاشق اور وہ انسان اتنا ہی مچلتا ہے. جو آپ مدینہ منورہ کے قریب ہوں گے، خدا کی قسم یہ احساس ہوگا کہ میں اپنے روضے محبوب کے روضے پر جا رہا ہوں، حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، میں سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. عقیدہ یہ ہے کہ جو روضے کے قریب کھڑے ہو کر سلام پیش کرتا ہے، حضور اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں، اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ احساس ہونی چاہیے. جب آپ پہنچیں مدینہ منورہ، سامان وغیرہ آپ اپنے ہوٹل میں رکھیں، تو یہ آداب بتلائی گئی ہے کہ آپ غسل کریں، عمدہ لباس پہنیں، صاف اور شفاف لباس پہنیں، کیونکہ کہاں حاضری ہو رہی ہے؟ وہاں حاضری ہو رہی ہے جس کے تعلق سے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا خبردار جب ان کے پاس آؤ تو اونچی آواز سے بات نہ کرنا. اگر کرو گے، اگر تم نے بے ادبی کی میرے محبوب کی، تمہارے نیک اعمال کو میں غارت کر دوں گا، تمہارے نیک اعمال کو میں غارت کر دوں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہیں، اپنی قبر میں حیات ہیں. ہمیں بھی احساس ہونی چاہیے کہ جب ہم روضہ رسول پر حاضر ہوں تو بالکل آہستہ قدم ہو، بات چیت نہ ہو، زبان پر سلام ہو، درود ہو، اور عاجزی اور انکساری ہو کہ میں حضور کے دربار پر حاضر ہو رہا ہوں. آپ اکابرین کے سفر مدینہ کو پڑھیں، بزرگان دین اولیاء اللہ کے سفر مدینے کو آپ پڑھیں گے تو خدا کی قسم لذت محسوس ہوگی. اور یہ آپ کہنے پر مجبور ہوں گے تو سفر ہو تو ایسا ہو جس کے ہر قدم پر اللہ اجر دے اور محبوب اس سے راضی ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا مدینہ منورہ جب آپ پہنچیں تو وہاں پر بھی 2-3 عمل آپ ذہن میں رکھیں. ایک کہ آپ سب سے پہلی چیز ہے کہ نمازوں کی پابندی، جماعت نہ چھوٹ پائے. دوسری بات ہے قرآن کی تلاوت. اگر طاقت ہو تو آپ روزہ بھی رکھ لیں، نفلی روزہ. باب السلام سے آپ سلام پیش کرنے کے لیے روضہ رسول کی طرف آپ بڑھیں گے تو آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف آپ آئیں تو السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ سلام پیش کریں. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ مبارک ہے، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. ان سب کو آپ سلام پیش کریں. اگر تھوڑی سی جگہ ملے تو پیچھے ہٹ کر آپ اپنی طرف سے یا کسی نے آپ کو کہا ہے کہ میرا سلام پیش کر دینا، ان کی طرف سے آپ حضور تک سلام کو پہنچائیں کہ فلاں آدمی میرا آپ کو یا رسول اللہ سلام بھیجا ہے، میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اور ایک عمل جو بزرگان دین کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر وقت آپ کو ملے تو وہاں کلمہ شہادت پڑھیں اور یہ کہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں
کلمہ شہادت پڑھ کر یہ کہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن آپ میرے ایمان کی گواہی دے دینا۔ یہ بزرگان دین کا عمل رہا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بابرکت ذات، وہ آپ کے ہر عمل پر، کیونکہ سلام سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ وہاں کلمہ پڑھیں گے اور یہ کہیں گے یا رسول اللہ میں نے اللہ پر اور آپ پر ایمان لایا ہے، یہ ایمان کی گواہی آپ بن رہے ہیں، لہٰذا کل قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی آپ دے دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ جنت البقیع چلیں، وہاں پر اور ٹورس والے آپ کو زیارت کروائیں گے مدینہ منورہ کے۔ ریاض الجنہ آپ کو جانا ہے، پابندیاں ہیں، آپ کو جس وقت موقع ملے گا پاس آپ کو دیا جائے گا، آپ جا سکتے ہیں، جب آپ کا نمبر آئے ریاض الجنہ آپ جائیں، وہ مقدس جگہ ہے جس کو حضور نے نشاندہی کے طور پر فرمایا تھا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ وہ جگہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ وہاں جا کر آپ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میں اس جنت پر آ گیا ہوں، اے اللہ جب میری موت ہو تو مجھے جنت سے باہر نہ نکالنا۔ یقین ہے کہ اللہ کی ذات مرنے کے بعد ہمیں جنت میں ضرور پہنچائے گا۔ تو وہاں آپ نماز ادا کریں، خوب دعا مانگیں، عاجزی اور انکساری ہو، اپنے ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ ہو، آئندہ زندگی یہ عہد کر آئیں اس سفر سے کہ آئندہ زندگی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزرے گی۔ یہ نہیں کہ آپ کا حج اور آپ کا عمرہ قبول کب ہوتا ہے، علماء نے فرمایا کہ اس وقت قبول ہوگی، پتہ لگتا ہے قبولیت کا جب انسان کے حالات کے اندر، زندگی کے اندر جب تبدیلیاں آ گئیں، پہلے کچھ تھا، اب سفر حج کے بعد، سفر عمرہ کے بعد یہ بدل گیا ہے، نمازی بن گیا ہے، نیک بن گیا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے، اب خطائیں نہیں ہوتی، اب بچتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ نماز نہ چھوٹ جائے۔ فرمایا کہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے اس کے سفر عمرہ کو یا سفر حج کو قبول کر لیا۔ تبدیلیاں اگر آ گئیں تو یہ سمجھو کہ آپ کا سفر اللہ کے یہاں قبول ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالی ہم اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات جا رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے۔ مشکلات آئیں گی، سفر ہے، چاہے وہ آپ کو فلائٹ میں ہو، چاہے وہ آپ کو بس کا سفر ہو، سفر ہوتا ہے۔ جتنا بھی آپ کو یہ کوشش کی جائے کہ آپ کو سہولت ہو، لیکن تکلیف تو اٹھانی ہے۔ جتنی مشقت اس سفر میں آپ اٹھائیں گے اللہ کے اتنا زیادہ اجر کے آپ مستحق ہوں گے۔ مشقتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، چلنے میں دشواریاں ہوں گی، آرام میں دشواریاں ہو سکتی ہیں، اگر خدا نخواستہ ہوئیں تو برداشت کریں۔ یہ سفر اللہ کے لیے آپ نے وقف کیا ہے، اگر یہ مشکلات آ رہے ہیں تو آپ اس کو برداشت کریں۔ الحمدللہ الزینت ٹورس کی یہ کوشش رہتی ہے کہ یہ ہر وقت یہ کوشش ان کی رہتی ہے کہ کوئی ان کے جانے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو، کسی چیز میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ساتھ جاتے بھی ہیں، ہر موڑ پر آپ کو بتلاتے بھی ہیں، نگہبانی بھی ہوتی ہے، رہبری بھی کرتے ہیں، اور ان کی ذات سے کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارے اس ٹور سے جانے والے کسی بھی معتمرین کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو، دقت نہ ہو۔ الحمدللہ ابھی ایک ٹورس ایک جماعت وہاں ابھی فی الحال موجود ہے، بھائی مزمل بھی وہاں ہیں، اور ہمارے ملک صوبہ کے ایک مائے ناز عالم دین حضرت مولانا سفیان صاحب نائب صدر جمعیت علماء اڑیسہ، وہ بھی وہاں ابھی اسی ٹور میں موجود ہیں۔ الحمدللہ اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے، ان کے حاضری کو قبول فرمائے، ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی وہاں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کا میں لطف و کرم دیکھ آیا، میں رحمت سراپا حرم دیکھ آیا۔